ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق خاص کے ساتھ آج 10ویں نماز تراویح کے بعد 10ویں پارے کے سلیکٹڈ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توفیق طلب کرتے ہوئے عرض ہے اس مولا کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ 10ویں پارے کے اندر بہت سارے اہم موضوعات بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک موضوع مسلمانوں کو خدمت دین کے لیے گھر سے نکلنے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم، اے ایمان والو کیا ہو گیا کہ تمہیں جب کہا جائے کہ نکلو راہ خدا میں۔ یہاں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ بیان ہوئی ہے کہ ایک وقت تھا کہ خدمت دین کا کام، فریضہ سر انجام دینا، دعوت اللہ اور دعوت الرسول، یہ مستحب اور واجب کے درجے میں تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج کے جو حالات ہیں ان حالات کے اندر خدمت دین کا فریضہ، دعوت حق، دعوت اللہ، دعوت الرسول، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور غلبہ و نفاذ اسلام اور دین کا فروغ، یہ سارے امور کو بجا لانا اب فرض کے درجے میں چلا گیا۔ اور جب فرض کے درجے میں کوئی چیز چلی جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس اہمیت کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا اور ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم، اے ایمان والو کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں جب کہا جاتا ہے تو تم حق کی خاطر کیوں نہیں نکلتے۔ دوستان محترم، صرف قائدین، علماء، منبر پر بیٹھنے والے، درس و تدریس کا کام سر انجام دینے والے اور دعوت حق، دعوت الرسول کا کام کرنے والوں سے ہی خدمت دین اور غلبہ و نفاذ اسلام کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ نشاط ثانیہ کا کام کرنے کے لیے پوری امت مسلمہ اور صاحبان ایمان کے ہر فرد سے سوال ہوگا کہ خدمت اسلام کے لیے، دین اسلام کے فروغ کے لیے، دین اسلام کے نفاذ کے لیے آپ نے کیا جد و جہد کی، لوگوں کے اندر شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کس نے کیا کردار ادا کیا، یہ ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ ہم سب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، پھر جا کر کے ہم اس ذمہ داری سے نبرد اسما ہو سکیں گے۔ تو قرآن کا حکم ہے کہ ایمان والو نکلو، آج وقت ہے کہ ہم حق کا پرچم لے کر میدان کارزار میں نکلیں، لوگوں کے اندر شعور کو زندہ کرنے کے لیے کہ ہماری بقا صرف اور صرف
دین اسلام کے نفاذ میں ہے۔ اور یاد رکھیں، صرف دین کا واعظ کر دینا، نصیحت کر دینا، اس سے دین اسلام نافذ نہیں ہوگا۔ ممبر سے جب تک آواز آتی رہے گی تو اس سے دین نافذ نہیں ہوگا۔ دین کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو افرادی قوت کی ضرورت ہوگی، جو مارکہ حق و باطل کے ساتھ فرق کرتے ہوئے حق کے ساتھ کھڑے ہو کر کے میدان میں آ جائے اور باطل سامراج سے ٹکرا جائے اور اپنا حق چھین لے۔ یہی بات تھی کہ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی سرزمین پر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی اور اس طرح کے معاملات کی بات کرتے رہے تو کفار نے پرابلم محسوس نہیں کی۔ اور اس وقت کفار نے پرابلم محسوس کی جب آقا ابن جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم اس بات کو، اس دین کو ہم نافذ کر دیں گے۔ جب ہم دین کو نافذ کریں گے تو اس وقت کفار کو پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ صرف نمازیں پڑھنے نہیں آئے، روزے رکھنے نہیں آئے، حج کرنے اور زکوٰۃ دینے نہیں آئے، بلکہ یہ اس دین کو نافذ کرنا چاہتے اور ہمارے آباء و اجداد کے نظام کو اور دین کو ختم کر کے اپنے دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان کے اقتدار خطرے میں پڑے، جب ان کی عرصہ دراز سے ان کا سسٹم خطرے میں پڑا تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت حق کا پیغام دینے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہجرت کرنا پڑی۔ اسی ہجرت کا ذکر اللہ رب العزت نے انہی آیت مبارکہ کے اگلے حصے کے اندر بیان فرمایا کہ حتیٰ کہ اپنا گھر بار، اپنی آبائی شہر چھوڑ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، جس کے متعلق فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور کی طرف گئے اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹا کر کے چلے گئے۔ کفار نے محاصرہ کیا، مخالفت کی، اس حد تک انتہا ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے یکمشت حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال حکمت کے ساتھ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو بستر پر لٹایا اور خود چل پڑے۔ اور جب نکلے، دیکھا، باہر دیکھا تو کفار نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیات میں سے وَجَعَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ فرمایا ان آیات مبارکہ کو پڑھ کر کے ایک مٹھی میں پکڑی اور ان کی طرف پھینک دی، اور انہوں نے آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کی اور وہ گہری نیند کھڑے کھڑے سو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر۔ یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تحریک غلبہ و نفاذ اسلام کے اس عظیم کارکن کا بیان کیا جا رہا ہے جو گھر بار چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑے، اور ادھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو چارپائی پر لٹا کر کے، اور وہ بھی بہت مشکل مرحلہ تھا کیونکہ کفار کو پتہ تھا کہ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، مگر دونوں نے بنیادی کردار ادا کیا غلبہ و دین حق کے نفاذ اسلام کی تحریک کے اندر بطور کارکن۔ ان دونوں شخصیات کی زندگی سے آج تحریکوں کی زندگی کے اندر کام کرنے والے کارکنوں کو اور غلبہ و نفاذ اسلام کا کام کرنے والے مجاہدوں کو اور دین اسلام کا کام کرنے والے داعین کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک وفاداری قیادت کے ساتھ اور جب تک کمٹمنٹ کے ساتھ قیادت کے ساتھ وفا نہ ہو، اس وقت تک آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ کمٹمنٹ، وفا اگر دیکھنی ہو تو ابتدائی دور جو تحریک اسلام کا تھا
جس کی قیادت آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ ہجرت کے وقت دو شخصیات کا سامنے آتا ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہاں سے خلاصہ یہ پتہ یہ چلا، خلاصہ یہ ملا ہمیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کے لیے گھر سے نکلنے اور نکل کر کے حق کا پرچم سر بلند کرنے کا آغاز کیا، اور جب آپ نے آغاز فرمایا تو فرمایا پھر سبق دیا امت کو کہ لوگوں تمہیں جب تک تم نکلو گے نہیں دین اسلام کے نفاذ کے لیے گھروں سے، لوگوں کو شعور نہیں دو گے، محنت نہیں کرو گے، فرمایا گھر بیٹھے صرف دعا کرنے سے یہ بات ہمیں میسر نہیں آئے گی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کے لیے گھر بار چھوڑنے پڑیں گے، اس کے لیے ہجرتیں کرنی پڑیں گی، اس کے لیے وقت کی قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے مال کی قربانی دینی پڑے گی، تب جا کر کے یہ سارے کام ہوں گے۔ اگر ہم کہیں کہ گھر بیٹھے انقلاب آ جائے، گھر بیٹھے دعا کریں تو ہمارے یہ کام ہو جائے، کیونکہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دین اسلام کا نفاذ ہو، مگر نافذ کرنے کے لیے صرف ہم مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتے۔ جب اس کے لیے کہا جائے کہ حق اور باطل کے سامراج کے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے گھر سے نکلو، تو اس وقت ہم کہتے ہیں ہم تو صرف سیدھی سی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم تو سیدھا قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ہمیں کسی سے کیا غرض، ہمیں کسی سے کیا پرابلم، کسی کا سیاسی معاملہ ہوگا، لہٰذا وہ نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ انہیں کہا جائے کہ اگر حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، اگر انہیں کہا جائے کہ باہر نکلے، تو وہ کہیں گے ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ نکلنا نہیں چاہتے، وہ صرف دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ اگر دعاؤں سے کام ہونا ہوتا تو تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر تھے، مستجاب الدعوات، آپ سے بڑا کوئی نہیں تھا، مگر آپ نے جد و جہد کی، آپ نے مسلسل، آپ نے تسلسل کے ساتھ اپنی زندگی کا لاہ عمل دیا، جنگیں لڑی، جہاد کیا، تلواریں اٹھائیں، قربانیاں دی، سب کچھ کیا، پھر دین اسلام کا پرچم سرنگوں ہوا، بلند ہوا، اور پھر فتح مکہ ہوا، پھر اس کے بعد ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ میں دعوت دوں گا اپنے دوستوں سے، سننے والوں سے، ناظرین کو کہ سورۃ توبہ کی ان آیات کو بار بار تلاوت کریں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر پتہ چلے کہ دین اسلام کی خدمت کیسے ہوئی، اور دین اسلام کی خدمت کرنے والوں نے کتنی قربانیاں دیں اور کتنا محنت کی ہے۔ یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور ہمارا وتیرہ آج بن چکا ہے ہمارا۔ اگر مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کو کہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، انہیں کہیں کہ آج باہر ذرا احتجاج کرنا ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اس زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے باہر ذرا روڈ بلاک کرنا ہے، تو ان میں سے اکثر میری طرح کے جو لوگ ہوں گے وہ نماز پڑھ کر کے مسجد کے دوسرے دروازے سے آہستہ سے باہر نکل جائیں گے، اور یہ جملہ بولیں گے کہ ہم تو سیدھی سی نماز پڑھنے آئے ہیں مسجد میں، اور نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس اللہ کے بندے کو، اس نماز پڑھنے والے کو، اس اللہ کی بارگاہ میں جو ہر وقت دعائیں مانگتا ہے کہ دین اسلام کا نفاذ ہو، اور جہاں چاہتا ہے کہ اسلامی نظام نافذ ہو جائے، مملکت اسلامی ہو جائے، لوگوں کا حق مل جائے، تو یہ دعائیں مانگتا ہے، مگر دعا تو مانگتا ہے، عملی جد و جہد میں شریک ہونے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا وتیرہ بن چکا، ہم دعاؤں پہ کام لینا چاہتے ہیں۔ اگر دعاؤں ہی کی بات ہوتی تو سب سے پہلے معرکہ بدر کو دیکھنا ہوگا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو پونجی تھی، جو جمع تھا، سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کارزار میں تلواریں دے کر ان کو کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ پہلے دعا نہیں فرمائی، ہم پہلے دعا فرماتے ہیں، اور جب عملی جہاد یا عملی وقت دینے کے لیے گھر سے قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، ہم تو بس نماز پڑھ لیں، اللہ اللہ کر لیں، یہ سیاسی معاملہ ہوگا تو اس طرح کی باتیں کرنے سے دین حق کا پیغام دینے والوں سے جان چھڑوائی نہیں جا سکتی۔ لہٰذا ہمیں سوچنا ہوگا اپنے طرز طریق پر، ہمیں سوچنا ہوگا اپنے رویے کے اوپر، ہمیں سوچنا ہوگا اپنے عمل کے اوپر کہ ہمارا عمل جو ہے وہ کتنا مختلف ہے، ہم کتنے مختلف انداز کے ساتھ سوچتے ہیں، اور سوچتے ہیں تو صرف ہم دعا پر اکتفا کر جاتے ہیں۔ باتیں کروا لیں ہم سے، گلی محلے چوک چوراہوں کے اندر بیٹھ کر کے ہم لفظوں کی کھال اتاریں گے، بڑے دانش مند بنیں گے، بڑے سمجھدار بنیں گے،
مگر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی جب باری آئے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں ہے، تو اس طرح ہم چھوٹی اور پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح سے جان نہیں چھوٹتی۔ لہٰذا 10ویں پارے کا جو پیغام ہے، 10ویں پارے کی جو صدا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، نکلو اللہ کے راستے میں خدمت دین کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے۔ میں پھر آج بار دیگر دوبارہ پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ اگر حق اور دین اسلام کی پرچم کو سر بلند کرنے کا راستہ دیکھنا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کو دیکھیں، مدنی زندگی کو دیکھیں، طائف کی زندگی کو دیکھیں، بدر کو دیکھیں، حنین کو دیکھیں، خندق کو دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تکالیف اٹھائیں، پھر فتح مکہ ہوا۔ اگر دعائیں مانگنی ہوتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر بیٹھے صرف دعا فرماتے تو کیا رب نے ان کی دعا کو رد کر دینا تھا؟ نہیں، صرف دعا فرماتے تو سارے کافر مسلمان ہو جاتے، صرف دعا فرماتے تو ساری طرف اسلام کا نفاذ ہو جاتا، مگر یہ چیزیں فطرت کے خلاف ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب محنت اور جد و جہد آپ نے کرنی، کامیابی آپ نے دینی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین اسلام کے نفاذ کی خاطر پتھر کھائے، دندان مبارک شہید کروائے، پنڈلیاں شہید زخمی کروائی، پھر اس سے بڑھ کر کے صحابہ نے قربانیاں دی، پھر اس سے بڑھ کر کے سب سے بڑا مارکہ ہے حق و باطل، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے لاہ عمل ہوگا، ہمارے لیے مشن راہ ہوگا، وہ میدان کربلا ہے۔ حسنین کریمین کی شہادتیں ہیں۔ اگر صرف دین اسلام دعاؤں سے پھیلنا ہوتا تو میرے آقا و مولا امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ کی سرزمین چھوڑ کر کے مکہ نہ آنا پڑتا، اور مکہ سے پھر ہجرت کر کے کربلا نہ جاتے اور سکون سے فرماتے کہ بس ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، ہو جائے تو ٹھیک ہے، باطل ایوانوں کے اقتدار میں، ایوانوں میں باطل بیٹھ جائے، ہم دعا کریں گے۔ تو یہ تو آسان کام تھا، آج ہم نے ایسے ہی کیا ہے، ہم مسجدوں میں بیٹھ کر کے دعا مانگنے والا فریضہ ہم نے سر انجام دینا ہے، اور وہ بھی صرف دعا کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا جو باطل ہے ہم نے چوروں کے حوالے کر دیا، ہم نے ڈاکوں کے حوالے کر دیا۔ پارلیمنٹ جو ہے جہاں فیصلے ہونے تھے، جہاں دین نے نفاذ ہونا تھا، جہاں قانون نافذ ہونا تھا، جہاں انصاف میں نافذ ہونا تھا، جہاں سے انصاف غریبوں کو ملنا تھا، وہ ہم نے چوروں کو دے دیا، وہ ہم نے ڈاکوؤں کو دے دیا، وہ ہم نے لٹیروں کو دے دیا، وہ ہم نے بدماشوں کو دے دیا، ہم نے ان غداروں کو دے دیا۔ اور پھر ہم گھر بیٹھے دعا مانگے اور آرزوئیں کریں کہ انصاف مل جائے، آرزوئیں کریں کہ ہم دین اسلام کا نفاذ ہو جائے، پھر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق کے دعوے بھی کریں، محبت اہل بیت کی باتیں بھی کریں، محبت اہل بیت کی دعوت نام پر ہم لنگر بھی پکا کے کھا جائیں۔ ووٹ کی باری آئے کہ وہ یزیدی نظریہ سوچ رکھنے والے، یزیدی نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کو ہم ووٹ ان کو دے دیں، حمایت ان کی کر دیں۔ اقتدار کی باری آئے تو کہے سمجھدار اور مذہبی اور دیگر دانشور، پڑھے لکھے سمجھدار ڈاکٹر انجینئر، ان کا کیا تعلق ہے؟ لہٰذا ہم جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو ہم یہ علم، عمل، کردار، دیانتداری، اخلاص، یہ سب کو چھوڑ کر کے چور، ڈاکو، راہزن، بدماش اور زانی کا انتخاب کرتے ہیں، قاتل کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور آج ہمیں وہ نتیجہ مل گیا ہے، ہم نے قاتلوں کے حوالے ملک، ڈاکوؤں کے حوالے ملک کر دیا، اقتدار، پارلیمنٹ، سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، اور ہم روزے رکھ کر کے بس اللہ کی بارگاہ میں آرزو کرتے ہیں کہ مولا تو دین اسلام کا نفاذ کر دے۔ تو جب تک قوم گھروں سے نکلے گی نہیں، جب تک قوم اپنی حق کی سربلندی کے لیے اس قوم کو شعور دے کر کے خدمت دین کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے میدان کارزار میں نکلے گی نہیں، تو صرف دعاؤں سے کام نہیں بنے گا، صرف نوافل پڑھنے سے دعا نہیں بنے گی، بات نہیں بنے گی۔ اور آج وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں دین اسلام کے لیے انفرو کی بات پر عمل کر کے گھر سے نکلنا ہوگا، تب جا کے دین اسلام کا نفاذ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس سمجھ کو زندگی کا حصہ بنا کر کے اپنے اندر شعور بیدار کر کے اس دین اسلام کی بقا کی خاطر، مستقبی انقلاب کے نفاذ کی خاطر ہمیں گھر سے نکل کر کے لوگوں کے اندر شعور بیدار کر کے لوگوں کو کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔